اس لیے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، پہاڑ ہٹ سکتا ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، مگر وہ نبی کہ جس کا قول ہرگز نہیں بدل سکتا، اس لیے تو کسی کہنے والے نے کہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ، مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میرے ابو بکر صدیق سے تم محبت کرو۔ کیسی محبت، کس طرح محبت؟ اللہ اکبر کبیرہ، رات کا وقت ہے، میرے مصطفیٰ آرام فرما ہے۔ کس بستر پر آرام فرما ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پر، نبی کے قرب میں میری اماں ہم سب کی ماں تشریف فرما ہے، اور آسمان میں بے انتہا ستارے، پورا آسمان ستاروں سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں آقا اتنا تو بتا دیجئے کہ آپ کا کوئی ایسا امتی ہے، کوئی ایسا غلام کہ جس کی نیکیاں ان آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں۔ یہ کس نے پوچھا تھا؟ اما عائشہ نے پوچھا۔ آقا نے اتنا سنا، فرمایا ہاں اتنی نیکیاں ہیں، اتنی نیکیاں ہیں۔ کس کی نیکیاں ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ نیکیاں ہیں، مگر ہیں کس کی؟ اتنا تو بتائیے۔ کائنات کے آقا نے اتنا سنا، ارشاد فرمایا اے عائشہ سنو، یہ نیکیاں کسی اور کی نہیں، عمر فاروق اعظم کی ہیں۔ جب اتنا سنا نا تو عرض کرنے لگی حضور میرے آقا میرے سر کے تاج، ہمارے ابا کی نیکیوں کا کیا ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکیاں کہاں ہیں؟ مصطفیٰ نے اتنا سنا، ارشاد فرمایا عائشہ غم نہ کرو، وہ عمر کی نیکیاں ہیں، مگر ابو بکر کی نیکیاں دیکھو۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ سنو، یہ تو عمر کی نیکیاں جتنے آسمان میں ستارے ہیں ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں، مگر سنو تم یہ مت سمجھنا کہ ابو بکر کی نیکیاں نہیں یا عمر کی نیکیاں ابو بکر سے زیادہ ہیں۔ ارے نہیں نہیں، بلکہ نبی کا فرمانے کا مقصد یہ تھا۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے عائشہ سنو، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ضرور ہے، مگر سنو ابو بکر صدیق کی نیکیوں کا کمال، ان کی طاقت و قوت تو دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ سنو، آسمان کے ستاروں کے برابر عمر کی تمام نیکیاں، مگر ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں کے برابر ہے۔ کس کی نیکی؟ ایک نیکی کی برابر۔ اچھا ایک سوال یہاں سے اٹھا، ذہن میں بنا کہ آقا کو یہ بھی معلوم تھا کہ آسمان میں ستارے کتنے ہیں، اور یہ بھی معلوم تھا کہ میرے صحابی کی نیکیاں کتنی ہیں، یعنی گویا کہ ہمارے نبی ہمارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں کہ میرے امتی کے اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں، سب کچھ معلوم ہے آقا کو، ورنہ آسمان میں ستارے کوئی دنیا کا ایسا سائنٹسٹ جنم لیا ہے اس دھرتی اس بھومی پر کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں ان ستاروں کی میں ان ستاروں کو کیلکولیٹ کر سکتا ہوں، گن سکتا ہوں؟ نہیں نہیں، ہاتھوں کو پیچھے کھینچ لے گا۔ مولانا کیسی باتیں کرتے ہو، چند منٹ دیکھنے کے بعد ایک ستارے کو اگر چند منٹ آنکھیں ٹک ٹکا کر جما کر دیکھے تو ایک ستارہ کئی ستارے لگنے لگتے ہیں، تو کیسے ہم گن سکتے ہیں ان ستارے کو؟ تو گویا کہ اللہ نے محبوب کو وہ علم دے رکھا ہے کہ ستاروں کے برابر امتی کی نیکیاں ہیں، لیکن سنو نبی نے بتا دیا ابو بکر صدیق کا مقام کہ جتنی نیکیاں عمر کی ستاروں کے برابر کل کے کل ہیں، ان کل نیکیوں کے برابر ابو بکر صدیق کی تنے تنہا ایک نیکی ہے، ایک نیکی۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ غار میں ابو بکر صدیق سانپ سے کٹے ہیں، پہاڑیوں پر مصطفیٰ کو ابو بکر صدیق نے کاندھوں پر اٹھایا ہے،
کیوں نہ ابو بکر صدیق کی نیکی ہوگی؟ حضرات اس لیے تو میرے اعلیٰ حضرت پکارتے ہیں نبی کے علم کے تعلق سے کہ اور کوئی غیبی کیا تم سے نہا وہ بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت پکارتے ہیں، لیکن سنو ابو بکر صدیق کے نبی سے محبت دیکھو یارو، ابو بکر صدیق سے محبت کرو، ان کی زندگی دیکھو کہ کل کا کل مال نبی پر خرچ کیا ہے۔ ابو بکر صدیق کو ایک دن میرے مصطفیٰ نے اپنی انگوٹھی مبارکہ دی تھی، ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق جاؤ اس انگوٹھی کے نگ میں اپنے یعنی اللہ کا نام لکھوا کر لاؤ۔ ابو بکر صدیق نے اس انگوٹھی کو لیا اور لینے کے بعد راستے میں چلنے لگے، سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس انگوٹھی میں میں اللہ کا نام لکھواؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں خدا کا نام ہو وہاں مصطفیٰ کا نام نہ ہو۔ چل رہے ہیں راستے میں، مگر جیسے ہی سنار کی دکان پہ پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد سنار سے فرماتے ہیں اے سنار، اس انگوٹھی میں تمہیں اللہ کا نام لکھنا ہے اور ساتھ میں مصطفیٰ کا نام بھی لکھنا ہے، تمہیں لکھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ نام لکھا جاتا ہے، سنار تو لکھ رہا ہے اپنے ہاتھوں سے، دنیا کی قلم کاری کا اظہار کرتا ہے، وہ دنیا کی قلم سے لکھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جیسے ہی انگوٹھی کو اس پر نام لکھا جاتا ہے، انگوٹھی تیار ہو جاتی ہے، اس کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں ابو بکر صدیق پیش کر دیتے ہیں۔ نبی کی بارگاہ میں پیش کرنا تھا، اللہ کے رسول نے اس انگوٹھی کو لے لیا ہے۔ جیسے ہی انگوٹھی کو لے لیا تو کیا دیکھتے ہیں، اس پر نام لکھا ہوا اللہ کا، نام لکھا ہوا ہے مصطفیٰ کا، اور ساتھ میں لکھا ہوا ہے ابو بکر صدیق۔ اتنا دیکھنا تھا، کائنات کے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق معاملہ کیا ہے؟ میں نے تو صرف تم سے اپنے نام اللہ کے نام کے لیے کہا تھا، مگر تم نے تو میرا نام بھی لکھوا دیا ہے، ساتھ میں اپنا نام بھی لکھوایا ہے۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا میں نے صرف آپ کا نام لکھوانے کے لیے کہا تھا کہ جب اللہ کا نام لکھا جائے تو یہ ابو بکر صدیق کو گوارا نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے نام کو چھوڑ دیا جائے۔ آقا میں نے آپ کا نام ضرور لکھوایا ہے، زیادہ کرایا ہے، لیکن اپنا نام آقا میں نے نہیں لکھوایا ہے۔ اتنا کہنا تھا، فوراً حضرت جبرائیل بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا ابو بکر صدیق کی اس میں کوئی خطا نہیں ہے، انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، بلکہ عالم یہ ہے کہ جس وقت ابو بکر صدیق نے رب کے نام کے ساتھ میں مصطفیٰ کے نام کو جدا کرنا نہ چاہا تو رب کی شان تو یہ ہے اے ابو بکر صدیق جب تو میرے محبوب کے نام کو میرے نام سے جدا نہیں کر سکتا تو یہ خدا کو گوارا نہیں ہو سکتا کہ جو نام خدا کے ساتھ لگا ہوا ہو اور جو رسول کے محبوب سے سچی عقیدت رکھتا ہو اس کے نام کو اس انگوٹھی سے ہٹا دیا جائے۔ نہیں آقا جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل اس نام کو تمہیں لکھنا ہے، جہاں میرا نام ہوگا میرے محبوب کا ہوگا وہی ابو بکر صدیق کا بھی نام لکھا جائے گا۔ حضرات یہ ہے سچی محبت، یہ ہے سچا عشق کہ جب عشق انسان کرتا ہے الفت کرتا ہے تو معلوم ہے اس کا صلہ بھی مل ہی جایا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میرے ابو بکر صدیق سے محبت کرو، اور کیوں نہ محبت و حضرات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں۔ کتنی چیزیں پسند ہیں؟ 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آگے اور میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزیں زیادہ پسند ہیں، وہ کون سی تھی؟ حبیب الیہ من دنیاکم ثلاث، کہ یعنی مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں زیادہ پسند ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ مجھے خوشبو پسند ہے، نمبر 2 مجھے نکاح والی عورتیں پسند ہیں، اور نمبر 3 قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی
فرمائی ہے۔ حضرت آقا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ 3 چیزیں زیادہ پسند، اللہ کے رسول نے فرمایا خوشبو بہت زیادہ پسند ہے، اور لا تردد الطیف، آقا فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں خوشبو کا تحفہ دے تو تم اس کو واپس نہ کرو بلکہ اس کو قبول کر لیا کرو، یہ تحفہ عام کیا کرو۔ اور صحابہ کا عالم تو یہ تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خوشبو کو عام کرو تو معلوم ہے ہمارا تو حال پہلے سے یہ تھا کہ ہم تو نبی کے پسینے کے انتظار میں رہتے تھے کہ کب نبی کا پسینہ ٹپکے گا، ہم اپنی بوتلوں میں اس کو بھر لیں گے، وہی ہمارے لیے کافی ہوا کرتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہمیں آقا نہیں ملا کرتے تھے تو ہم تو راستوں سے پہچان لیا کرتے تھے کہ کہیں نہ کہیں تو ہمارے آقا ان راستوں سے گزرے ہیں، ضرور کسی گھر، کسی پہاڑی پر یا کسی جگہ پر تشریف لے گئے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر صدیق نے اتنا سنا کہ آقا آپ کی دنیا کی 3 چیزیں سب سے زیادہ آپ کے نزدیک پسند ہے، آپ کا غلام بھی یہی کہتا ہے آقا مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں۔